Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस सवाल के तज्ज़िये की ज़रूरत है कि दीन के तमाम अहकामात को सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक से साबित किया जाए। ये कोई सही तरीक़ाकार नहीं है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीन के एक पैगम्बर की हैसियत से और एक तशरीई हैसियत से आपको दुनिया में भेजा है, और आपके इरशादात को, बल्कि आपके बाद ख़ुद सहाबा इकराम के इजमा को और क़ियास को, ये भी सारी वो शक्लें हैं जिनको दीन के लिए एक माखज़ की हैसियत हासिल है। तो किसी भी चीज़ का मदार इस पर रखना कि सरीह कुरान अगर उसके ऊपर नातिक हो, अगर कुरान उसके ऊपर बात कर रहा है या उस कुरान ने साफ़ अल्फाज में उसके बारे में कोई हुक्म दिया हो, तभी वो सज़ा जारी होगी। तो फिर तो आपको मालूम है कि संसार होने की रिवायत भी जो है वो अहादीस से ही साबित है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। कुरान के अंदर तो करोड़ों का जिक्र है, लेकिन फिर भी शातिम रसूल के बारे में, जो कि यकीनन ये एक बहुत अहम तरीन मसला है और दीन की पूरी इमारत इससे मुनहदिम होती है, कुछ आयात हमारे पास मौजूद हैं। उसको अल्लाह ताला के शदीद अजाब की तरफ निशानदही करती हैं कि इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कि अल्लाह ताला ने उनके लिए आखिरत के अंदर इंतहाई सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अलबत्ता एक आयत ऐसी है जिसके ज़ेल के अंदर मुफस्सिरीन शातिम रसूल की सज़ा को मुतय्यन करते हैं। आयत कुरान पाक की सूरह तौबा की 12वीं आयत कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन नकथू अयमानहुम मिन बअदि अहदिहिम व ताअनू फी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून, कि अगर ये लोग मुआहिदा करने के बाद अपना अहद तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में तान करें तो काफरों के सरगुनों से लड़ो, और उनके मुआहिदों की कोई हैसियत नहीं ताकि वो बाज आ जाएं। इस आयत में दीन में तान करने वाले मुजरिम के हक़ में के बारे में कत्ल का हुक्म है, और जो शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर तान करता है तो वो दर हकीकत दीन ही पर तान करता है। चुनांचे बहुत ही मशहूर और मारूफ मुफस्सिर अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि यहीं से, इसी आयत से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए कत्ल की सज़ा साबित होती है। तो कुरान पाक की इन आयात के मजमूई मिजाज को और कुरान पाक के लब व लहजे और उसके आहंग को देखते हुए किसी भी कुरानी उलूम के माहिर के लिए ये फ़ैसला करना दुश्वार नहीं है कुरान पाक शातिम रसूल के बारे में और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर की शख्सियत में, की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए कत्ल ही को तजवीज़ करता है। देखिए, मक्की ज़िंदगी के अंदर मुसलमानों को क़त्ल व क़िताल की, जिहाद की और ताकत या क़ुव्वत के इस्तेमाल से मुमानअत थी। हमारा रोशन ख्याल तबका सबसे बड़ी गलती ये करता है कि उस दौर के अहकामात, जिस दौर में मुसलमानों को अपना हाथ रोक कर रखने की और क़ुव्वत या ताकत के इस्तेमाल से रोका गया था, जिस दौर में, जो मक्की ज़िंदगी के दौर है, उस दौर के सब्र के वाक़यात को पूरी इस्लाम की मजमूई मिजाज को बयान करते हुए उसी का सहारा लेता है। ये जिस बूढ़ी खातून का किस्सा बयान किया जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ़ किया था, उससे ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और बर्दाश्त के किस्से सीरत की किताबों के अंदर मौजूद हैं। आपकी पुश्त मुबारक के ऊपर ओझड़ी रखी जाती थी, जिसको लाकर जिसकी वजह से आपकी कमर दोहरी हो जाया करती थी, और आपकी साहबजादियाँ खुसूसन हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोती भी आती थी और अपने अजीम और नामवर बाप की पीठ पर से ओझड़ी को हटाती थी। इससे ज़्यादा दिलदोज़ मंजर है ये कि नमाज भी नबी को पढ़ने नहीं दी जा रही है, और उस पर कूड़ा करकट डालने से कहीं ज़्यादा सख्त मामला जो है वो ओझड़ी रखने का है, जो गलाजत है। ये मक्की ज़िंदगी के वाक़यात हैं। उसके बाद अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और दीन को, इस्लाम को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। अब हुजूर की शख्सियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर होने वाला हमला दर हकीकत दीन पर होने वाला हमला। मैं आपके सामने अबू दाऊद की हदीस नंबर 4361 की का मतन का पूरा टेक्स्ट उर्दू में पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके सामने ये रिवायत पूरी की पूरी आए, और ये भी खातून ही का किस्सा है।
یہ امام ابو داؤد اپنی مشہور سنن نبی داؤد جو صحاح ستہ کی مشہور ترین کتاب ہے، اس کی روایت نمبر یہ 4361 ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص تھا، اس کی ایک باندی تھی، اور وہ باندی اس نے اسی مقصد کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی اور آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ یہ روایت ہے ابو داؤد کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا کی باندی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ یہ اس کو روکتا تھا مگر وہ رکتی نہ تھی، اور یہ اسے ڈانٹتا تھا مگر وہ مانتی نہ تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ایک رات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنی اور گالیاں دینا شروع کی تو اس نابینا نے ہتھیار یعنی خنجر لے لیا اور اس کے پیٹ میں رکھا اور وزن ڈال کر دبا دیا اور قتل کر دیا اس کو۔ تو عورت کی ٹانگوں کے درمیان بچہ بھی آ گیا اور جو کچھ وہاں تھا وہ خون آلود ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر فرمایا کہ میں اس آدمی کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے کیا جو کچھ کیا اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو نابینا کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو پھلانگتا ہوا اس حالت میں آگے بڑھا کہ وہ کانپ رہا تھا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں اسے مارنے والا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی اور گستاخیاں کرتی تھی، تو میں اسے روکتا تھا اور یہ رکتی نہ تھی، اور میں اس کو دھمکاتا تھا مگر یہ باز نہیں آتی تھی۔ تو اور اس سے میرے 2 بچے بھی ہیں، اس باندی سے میری جو موتیوں کی طرح ہے، اور وہ مجھ پر مہربان بھی تھی، لیکن آج رات جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی اور برا بھلا کہنا شروع کیا تو میں نے خنجر لیا اور اس کے پیٹ پر رکھا اور زور لگایا اور اسے مار ڈالا۔ تو لوگوں نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہو، سارے مجمع کو جو ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ لوگوں گواہ رہو، اس کا خون بے بدلہ ہے، بے سزا ہے، باطل ہے اس باندی کا خون، یعنی اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں سے۔ یہ روایت ہے، احادیث موجود ہے، اور مکی زندگی کے صبر کے واقعات پیش کرنے والوں کے سامنے یہ روایت بھی ہونی چاہیے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کے اندر لکھی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3031 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ کعب ابن اشرف سے نمٹنے کے لیے کون ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، یعنی سب و شتم کیا ہے، ایذا پہنچائی ہے، برا بھلا کہا ہے۔ اور خود مشہور شارح جو بخاری کے بہت سب سے مشہور ترین شارح ابن حجر، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی شرح کی کیا تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اشعار کہا کرتا تھا، ایسے اشعار کہا کرتا تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص اور گستاخی تھی۔ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ کیا آپ یہ پسند فرمائیں گے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ صحابی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں محمد، فرمایا کہ ہاں میں چاہوں گا۔ تو محمد فرماتے ہیں کہ میں کعب ابن اشرف کے پاس آیا اور آ کر میں نے اس کو باتوں میں مشغول کرتے ہوئے کہا اس سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں بہت ساری مالی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ تو کعب ابن اشرف نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو ابھی تھوڑا ہے، تم اس پیغمبر سے اور بھی مایوس ہو گئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ اب ہم ایک بار ان کا اتباع اختیار کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ اسے چھوڑ دیں، البتہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دعوت اور دین کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور کہتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے، اس کو باتوں میں مصروف رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اور اس کی اب آپ کے سامنے موجود ہے یہ روایت بخاری شریف کی کہ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی۔ اور یہ ایک تیسری روایت ہمارے پاس ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی، حدیث نمبر 4362 ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سب و شتم کرتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، گالیاں دیتی تھی۔ ایک مسلمان نے اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا خون باطل اور رائے گاں ہے، حدر ہے، اس کا خون باطل ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی اس سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح میرے سامنے اس وقت کم از کم 8 روایات اس وقت ایسی موجود ہیں کہ جو صراحتاً شاتم رسول کی سزا کو احادیث کی روشنی میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے افعال کی روشنی میں بالکل طے کرتی ہیں،
اور فتح مکہ کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کو امان مل گئی جو مکہ مکرمہ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا، یا جس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر جس نے پناہ لے لی، مگر عبداللہ ابن خطل کی 2 باندیاں تھیں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوں میں یعنی اشعار کے اندر آپ کی گستاخی کیا کرتی تھی، تو ان میں سے ایک کو قتل کیا گیا اور دوسری توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو گئی۔ ان ساری روایات جو اور بھی موجود ہیں، اس کی روشنی کے اندر یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جب اس کو اپنی قوت اور طاقت حاصل ہو گئی اور وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ گستاخوں کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ کر سکے، تو اس کے بعد کسی گستاخ رسول کو مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کی قوت کی جگہ کے اندر زندہ رہنے کی اجازت نہیں